بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سورہ نساء کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بڑا کرم فرمایا اور قیامت تک آنے والے گناہ گاروں کے لیے ایک بہترین طریقہ اور وظیفہ اور بخشش کا سامان اور شفاعت کا سامان، مغفرت کا سامان، حالانکہ رمضان شریف صرف ایک مہینے میں مغفرت، شعبان شریف کی ایک رات میں مغفرت، اسی طرح محرم شریف یا میلاد شریف یا معراج شریف، اور میں ایک ایک موقع پر مہینے میں دن یا سال یا رات میں اس کا، لیکن فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہے ہر وقت مغفرت کا سامان ہے۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں مسلمان اور مرد اور عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے اپنے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کسی قسم کے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے کہ آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، کسی قسم کا بھی گناہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، ہے پیارے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائیں، آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے قریب آ جائیں، آپ کے جو ہے غلامی میں آ جائیں، آپ کی جو ہے در پر آ جائیں، یا اللہ در پر آ جائیں، فرمایا یہاں آ کر حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، اور اس کے بعد یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش، شفاعت اور درخواست کریں گے یا اللہ میرا امتی ہے اسے معاف فرما دے، تو فرمایا لا وجد اللہ تواب رحیمہ، پھر دیکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کہ وہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے اور غفور ہے۔ یہ آیت کریمہ، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس نے میری دنیا بدلی تھی۔ تقریباً 35 سال پہلے ہمارے پیر و مرشد قبلہ مناظر اعظم عبدالتواب صدیقی صاحب مدد اللہ العالی جب پہلی دفعہ کراچی آئے اور بنس روڈ پہ تقریر تھی، اور وہ تقریر کا انتظام حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا شبیر احمد اظہری صاحب نے وہ سارا پروگرام سیٹ کیا تھا، اور ہمارے پیر صاحب کو اس پروگرام میں بلایا۔ وہ میری پہلی تقریر، ہمارے حضرت صاحب کی پہلی تقریر کراچی میں، اس تقریر نے میری دنیا بدلی، اور اس تقریر میں یہ آیت کریمہ تھی جو میرے دل پہ اثر ہو گئی، تو میں ایک مسلک کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور پکا نمازی بننے کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور پیر و مرشد کی نظر کرم ہے، دیگر علماء کرام کے بھی ہم نے فیض حاصل کیا، بالخصوص علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو ہم احسان بھول ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ کا اس نے جو حلیہ بگاڑا ہے انجینئر نے، جو محمد علی مرزا جیلم کا ہے، کمال اس نے دھوکہ فراڈ سے چکر چلایا، یہ تو قیامت تک اس آیت کا حکم ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کا حکم تو صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، بنو ثقیفہ میں وہ مسئلے کے لیے تھے، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ارے بنو ثقیفہ کا مسئلہ جو بھی خلافت کے متعلق وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ سب انہیں یہاں آنا چاہیے تھا، مسئلہ تھا نا، اتنا بڑا مسئلہ کہ شیعہ حضرات سے اختلاف اور سنی اختلاف، دنیا کے یہی سب سے بڑے دو مذہب، پہلے سنی اور اس کے بعد شیعہ، تو وہ اتنے بڑے مسئلے کے لیے صحابہ نہیں آئے۔ لیکن ظالم آیت کریمہ تو پڑھ لے بلو انہم اذ ظلموا، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جو گناہ کر لیں، وہ صحابہ کرام کون سا گناہ کر کے یہاں آتے حضور کی بارگاہ میں؟ وہ تو مسئلے کی نوعیت کہ وہ یہ تھا کہ مہاجر کی طرف سے کوئی خلیفہ بنے، کوئی انصار کی طرف سے خلیفہ بنے، وہ گناہ کون سا ہو رہا تھا وہاں پر؟ اور پھر ایک حدیث کے بعد سارے جو ہے متفق ہو گئے، مسئلہ تو حضور کے فرمان سے حل ہوا، لیکن یہاں آنے کا حکم تو گناہ گاروں کو دیا جا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرو، یہاں آ کر کرو۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا فراڈ
کسی اس مسئلے کے لیے نہیں ہے، اور حالانکہ بے شمار حوالے شاید کسی اور نے بھی اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں تفصیل سے جواب دیا کہ صحابہ کرام بھی آتے رہے، تابعین بھی آتے رہے، تبع تابعین بھی آتے رہے، اور آج تک اولیاء کرام اور امت اور قیامت تک اس آیت میں حکم ہے کہ جو بھی اس طرح حضور کی بارگاہ میں جا کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ بھی حوالے موجود ہیں کہ غالباً تابعی حضور کی بارگاہ میں آئے قبر شریف میں اور یہی آیت کریمہ پڑھی، تو انہیں یہ پتا تھا کہ آیت کریمہ کا حکم ہے تو پڑھی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کا حکم حضور کی زندگی تک ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کبھی نہیں پڑھتے، انہیں پتہ چل گیا کہ آیت کا حکم عام ہے، قیامت تک ہے، انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لہذا یہ کر کے دعا مانگی جو اس آیت میں حکم تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شفاعت کی، اور قبر سے آواز آئی کہ جا تیری مغفرت کر دی گئی۔ اور اتنا رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے، اتنے مہربان شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر سے بھی بشارت دے رہے ہیں، جو زندگی میں بھی بشارت دے رہے ہیں اور بھی دیتے رہیں گے، قیامت میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے امتی کی، تو اس کے لیے اس نے یہ پوری آیت کا مفہوم بگاڑ دیا، آیت کا حکم مسخ کر دیا۔ یہ تحریف ہے سیدھی سیدھی کہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ ادھر فٹ کر دیا، آیت کا حکم کچھ ہے، مسئلہ کچھ ہے۔ تو اس انجینئر کو ہم کیا کہہ سکتے سوائے کہ یہ دجال ہے، شاید کوئی اتنا بڑا جھوٹا ہے، اور پھر کہتا ہے میں بریلوی بھی ہوا، اتنے عرصے بریلوی رہا، اتنے عرصے میں دیوبندی رہا، اتنے عرصے میں شیعہ رہا، اتنے عرصے بھابی ہوں۔ بھائی اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ اب مرزائی بچے ہیں میرے خیال میں، وہاں چھلانگ لگانی ہے۔ بہرحال میں تو کہوں یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اگر یہ اسے کوئی شرم غیرت سچائی، کوئی حلال کی اولاد، کوئی ایسی چیز ہے تو یا اللہ اسے ہدایت دے دے، نہیں تو ایسے لوگوں کو جو قرآن اور حدیث کو بگاڑے ان کا بیڑا غرق کرے۔ لہذا یہ جو آیت کریمہ سورہ نساء کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ گناہگاروں کے لیے ہے، اور جو اپنی اور ظلم کا الفاظ اس میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جو اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، اور میں ظلم چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، یا ضمناً ایک بات عرض کرتا جاؤں عوام الناس کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں ظلم ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ظلم نہیں سمجھتے، یا ظلم کی تعریف نہیں سمجھتے، اور میں ظلم کی تعریف سن لو تو چھوٹے ظلم سے بھی بچو گے، بڑے ظلم سے بھی بچو گے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھنی ہے اس سے ہٹ کر رکھ دی جائے، ورنہ یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، کوئی پاؤں میں رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ امامہ سر پہ باندھنے کی چیز ہے، کوئی زمین پہ رکھ دے، یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کی جگہ زمین عام جگہ نہیں ہے، پاؤں میں اس کی جگہ نہیں ہے، سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، یا اونچی جگہ پہ رکھنے کی جگہ ہے۔ ایسی ہر وہ چیز جو جس کی جگہ ہو اس سے ہٹتے ہی یا اس کو نیچے سمجھ کر رکھنا، معمولی سمجھ کے رکھنا، ورنہ یہ ظلم ہے۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو عام مسلمانوں کو تو وہ کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی نہ کریں، اور آج ہم ہزاروں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ظلم میں شمار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہو یا اور پھر سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم کی آیت کریمہ، اور میں سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، یا اللہ کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، فرمایا وہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن چھوٹے سے چھوٹا بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور بڑے سے بڑا بھی، اور میں ایسا کوئی گناہ کوئی کر لے اور پھر بھی معافی مانگنا چاہے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف فرما دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ آیت کو بگاڑ رہے ہیں، یعنی امت کی مغفرت، امت کی بھلائی کی باتیں اس میں موجود ہیں، مگر وہ اس کو توڑ مروڑ کر اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کا جواب سمجھ لیں اس آیت کریمہ کا، اور انجینئر کو منہ توڑ جواب، اگر اس میں اس قسم کی کوئی جرات ہے تو وہ بتائے کہ بنو ثقیفہ میں صحابہ کرام کون سا گناہ کیا تھا یا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں تھے،
مسئلہ ہی کوئی ایسا نہیں تھا کہ گناہ کا نہ ظلم کا، لہذا وہاں بحث تھی اور مسئلہ حل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے، پھیلانے، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.